میری بیوہ ماں نے خود ایک ناجائز بچہ جنم دے کر مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں نے کہیں سے منہ کالا کروایا ہے اور خود اپنے عاشق سے بیاہ رچا کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں باہر سڑک اور کچرے کے ڈھیر پر بیٹھ گئی اور بھیک مانگنے لگی۔ جب ایک دن میری نظر اپنی ہی ماں پر پڑی تو ایسا لگا جیسے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ ماں تو میری ماں نے نہ جانے کس جنم کا بدلہ لیا تھا مجھ سے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میری ماں مجھے پسند نہیں کرتی تھی، یہ بات تو میں جانتی ہی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری ماں اپنا کیا گناہ میرے سر ڈال کر میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ یہ 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ میں ایک دن سے گھر واپس آئی تو میری ماں اور باپ کی لڑائی چل رہی تھی۔ خیر یہ تو روز کا معمول تھا۔ میں جب بھی گھر آتی تو اکثر ہی میرے ماں باپ ایسے ہی لڑ رہے ہوتے۔ میں گھر آتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر تک جب آوازوں کا شور کم ہوا تو میں اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ وہ وہاں کانپتی، غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ مجھے وجہ تو نہیں معلوم تھی، لیکن میں یہ ضرور جانتی تھی کہ میری ماں کی حالت بہتر نہیں ہے۔ میں انہیں آرام کرنے کا کہنے لگی تو وہ الٹا مجھ سے ہی لڑنے لگی۔ میری ماں امید سے تھی اور یہی وجہ تھی کہ میں ان کے ساتھ اپنا رویہ درست رکھتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہیں آخر مجھ سے کیا مسئلہ ہے۔ وہ میری سگی ماں ہو کر بھی مجھ سے کبھی محبت نہیں کرتی تھی اور میرے بابا سے بھی لڑتی رہتی تھی۔ اب تو میں ان کی ایسی ڈانٹ کی عادی ہو چکی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ میرے بابا کی اچانک موت ہو گئی۔ ان کی موت کی کیا وجہ تھی یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن ان کی اچانک موت کی وجہ سے مجھے بڑا صدمہ پہنچا تھا۔ لیکن حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ میری ماں بھی ان کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ ان کی اچانک موت نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ میری ماں بہت چپ رہنے لگی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ بابا کی موت کو اس طرح سر پر سوار کر لیں گی۔ جب وہ زندہ تھے تو ہر وقت ان کی لڑائی چلتی رہتی تھی، اور اب جب وہ قبر میں سو گئے ہیں تو میری ماں سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرا من پڑھائی سے اٹھ چکا تھا، کچھ ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے میں نے گھر رہ کر ان کا خیال رکھنا ہی مناسب سمجھا۔ میں اب گھر ہی رہنے لگی تھی اور اب اچانک ہمارے گھر میں ایک نئے آدمی کا آنا جانا لگا رہتا۔ میں نے اپنی ماں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ میرا ماموں لگتا ہے، امی کا کزن ہے۔ مجھے اس آدمی کی باتیں اور حرکتیں کافی عجیب لگتی تھی۔ جن نظروں سے وہ مجھے دیکھتا تھا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظریں اور اس شخص کی موجودگی مجھے پریشان کرنے لگی تھی۔ جب سے میرے بابا کا انتقال ہوا تھا میری ماں کا رویہ بھی مجھ سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ ایک دن اچانک میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو وہی شخص گھر میں آیا اور میری ماں کو ہاسپٹل لے گیا۔ وہ لوگ مجھے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے۔ میں انتظار کرتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ میں گھر میں اکیلی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ انتظار کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا حل نہیں تھا، اس لیے میں گھر رہ کر ان دونوں کا انتظار کرنے لگی۔ ان دنوں میری طبیعت بھی کافی بوجھل رہنے لگی تھی، سر بھی بھاری سا رہتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں انتظار کرتے کرتے کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلے دن میری آنکھ گھر میں ہونے والے شور کی وجہ سے کھلی۔ میں اٹھی تو میرے ساتھ ایک ننھا سا بچہ سو رہا تھا۔ میرا سر کافی درد کر رہا تھا۔ میں اس بچے کو گود میں لیتی اسے پیار کرنے لگی۔ ابھی میں اس سے کھیل ہی رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل بجنے لگی۔ میرا تایا اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے پیچھے تقریباً میرا سارا خاندان موجود تھا۔ ان سب کو یوں اچانک اپنے گھر میں اپنے کمرے میں دیکھ کر میں کافی حیران ہو گئی۔ ابھی میں کچھ سوچتی سمجھتی کہ اچانک سے میرے تایا نے میرے پاس آ کر وہ بچہ میرے ہاتھ سے چھین لیا۔ میرا سر درد کر رہا تھا اور مجھے چکر بھی آ رہے تھے، اور اس پر مجھ یہ اچانک حملہ، میں کافی زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب اچانک سے میری ماں روتے ہوئے اندر آئیں اور ان کے لفظوں نے جیسے میرے کانوں میں شیشہ انڈیل دیا تھا۔ وہ الفاظ نہیں تھے، میرے دامن میں لگائے گئے داغ تھے، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے زندہ قبر میں دفن کر دیا ہو۔ میری سانسیں اٹک رہی تھی جب اچانک میری تائی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اس قدر شدید تھا کہ حقیقت میرے سامنے روشن ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب آخر چل کیا رہا ہے۔ میری ماں روتی روتی سب کی ہمدردیاں سمیٹ رہی تھی، جبکہ میرا کردار سب کی نظروں میں داغدار ہو چکا تھا۔
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। वे अपने बच्चे को मेरा बच्चा क्यों कह रही हैं। वह मेरा सगा भाई था, जबकि मेरी माँ ने तो इस बात से साफ इनकार ही कर दिया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह बच्चा आखिर मेरे कमरे में पहुँचा कैसे। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन कोई बात समझ नहीं आ रही थी। मेरी माँ झूठ बोल रही थी, लेकिन क्यों सब खानदान वाले मुझे लानत करने लगे। और फिर बुलाकर सबने फैसला किया कि मुझे घर से निकाल दिया जाए। मैंने सबके सामने मिन्नतें की, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। मेरी माँ ने बच्चा भी मुझसे छीन लिया था। मेरी माँ का कहना था कि ये बच्चा चाहे जिसका भी हो, बेशक ये नाजायज़ औलाद हो, लेकिन वह बच्चा मासूम है। मेरी माँ ने जिस अंदाज में मेरे ख़ानदान वालों को वजाहत दे रही थी, वह उनकी बात मानते हुए बच्चा मुझसे छीन चुके थे। मेरी माँ ने कहा कि वह बच्चा मेरी माँ खुद ही पालेंगी, लेकिन मुझे घर से निकालते वक्त उन्होंने एक मर्तबा नहीं कहा कि मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। मेरी माँ अच्छे से जानती थी कि वह बच्चा तो मेरी माँ का ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मर्तबा भी वजाहत नहीं दी। उल्टा जब मैं कुछ बोलने की कोशिश करती तो वह ऐसा बवेला मचाती कि सारे ख़ानदान वाले भी मुझे ही गुनहगार समझते। मेरी माँ ने मुझे ख़ानदान वालों के सामने ज़लील करके रख दिया था और मुझे घर से निकाल दिया था। बड़ी मुश्किल से मैंने एक दिन का वक्त लिया था। मेरे ख़ानदान वालों ने तो मुझे एक मिनट भी वहाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, लेकिन मिन्नतें करने के बाद आखिर मैंने एक रात का वक्त ले ही लिया था। रोते रोते मैं यही सोच रही थी कि ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे जिसकी सज़ा ऐसे मिली है। मेरी सगी माँ ने खुद ही मुझे अपने सारे ख़ानदान में यूँ बदनाम कर दिया। एक माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं नहीं समझ पा रही थी कि आखिर मेरी माँ मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती हैं। एक मर्तबा अपने बाबा से पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि तुम अनचाही बेटी हो, तुम्हारी माँ को पहली औलाद बेटा चाहिए था, इस वजह से वे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करती हैं। मुझे लगा था कि शायद वक्त के साथ मैं उनका दिल जीत लूँगी, वो मुझसे मोहब्बत करने लगेंगी, मैं उन्हें बेटी नहीं बल्कि उनका बेटा बनकर दिखाऊंगी। लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे इसका मौका ही नहीं दिया। जाने किस बात का बदला लिया था, शायद वह अपने दिल की तस्कीन के लिए सब कर रही थी। रोते हुए जब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं चला। आधी रात गए जब मेरी आँख खुली तो मुझे शदीद प्यास का एहसास हुआ। पानी पीने की खातिर मैं उस कमरे से बाहर निकली तो माँ के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी। आधी रात को मेरी माँ किससे बात कर रही थी, जबकि हम लोग घर में 3 अफराद ही थे। मेरे ख़ानदान वाले फ़ैसला सुनाकर जा चुके थे। मुझे उनकी बातें मशगूल लग रही थी, इसी वजह से मैंने कदम माँ के कमरे की जानिब उठाए। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। यकीनन मेरी माँ को इस बात का यकीन था कि मैं सो रही हूँ। अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने गौर से उसकी आवाज़ को सुना तो मानो मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। उस रात मैंने अपने कानों से जो सुना था वह इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाला था कि मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इस कदर घटिया भी हो सकती हैं। उस रात मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। माँ का नौना चेहरा सामने आया था, जो मुझे इस दुनिया की हर शय से नफ़रत हो गई थी। मैं वहाँ से जाने लगी थी कि अचानक मेरी माँ ने मुझे देख लिया। उन्हें इस बात की रत्ती बराबर परवाह नहीं थी कि मुझे सब सच्चाई मालूम हो चुकी है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ ने मुझ पर तरस खाए बिना ही मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया था। उस रात जब मैं घर से निकली तो लोगों की अजीबोगरीब नज़रों की वजह से मुझ में जीने की हिम्मत बाकी ना रही थी। लेकिन मैं हराम मौत नहीं मरना चाहती थी, ना ही मैं बेनाम मौत मरना चाहती थी। जिस रात मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला उस रात मैं सड़कों पर भटकती रही। सारी रात मैंने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने के लिए जाग कर गुजारी थी। अगला दिन भी यूं ही सड़कों पर रहते हुए गुजरा, लेकिन अगली रात मेरे लिए जैसी क़यामत की रात थी। आधी रात का वक्त था। जब मैं वहीं कचरे के ढेर के पास पड़ी थी, अचानक कुछ लड़के मेरे पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मैं नहीं जानती थी कि वे कौन लोग हैं और मुझे क्यों ले गए थे। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को एक झोपड़ी में पाया। वहाँ कुछ औरतें, कुछ बच्चे थे और कुछ मर्द। एक औरत मेरे पास आई और उसने कहा कि अगर मैं अपनी इज़्ज़त बचाना चाहती हूँ तो वह करना शुरू कर दूँ जो लोग कहेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे झटका लगा था, लेकिन जब मैंने अपने ख़ानदान वालों ने मुझ पर रहम नहीं खाया था तो भला गैरों से क्या उम्मीद रख सकती थी। मैंने उनकी बात मानने की हामी भर ली और उनसे वादा चाहा कि वह जो कुछ कहेंगे मैं करूँगी, लेकिन इसके बदले मेरी इज़्ज़त महफूज रहेगी। वे लोग बात मान गई और मैंने भी उनकी बात मान ली थी। वक्त गुजरता गया और मैंने भीख मांगना
مانگنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ جیسے بھی تھے لیکن اخلاق کے اچھے تھے۔ ان میں کچھ بچے تھے اور کچھ عورتیں تھیں۔ میں نے ان سے اچھی بن گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کبھی بھی اپنی زبان نہیں کھولنی، مجھے یہی دکھانا ہے کہ میں گونگی ہوں۔ میری رنگت صاف شفاف تھی اور کت کاٹ کی مناسبت سے بھی میں بے حد خوبصورت تھی، لیکن ان عورتوں نے کہا کہ اگر میں اس خوبصورتی کے ساتھ بھیک مانگوں گی تو لوگ مجھ پر گندی نگاہیں رکھیں گے۔ انہوں نے مجھے اپنے جیسے ہی پھٹے پرانے کپڑے دیے اور جب بھی مجھے بھیک مانگنے جانا ہوتا وہ لوگ میرے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر کیچڑ لگا دیا کرتے تھے۔ اس سے میں بدصورت دکھتی، لوگ ہمدردی میں مجھے بھیک دے دیتے تھے۔ اب روز کا معمول بن چکا تھا، شاید میری قسمت میں ایسی ہی زندگی لکھی تھی۔ اکثر مجھے اپنی ماں کا دھوکہ یاد آتا تو آنکھیں بھر آتی، لیکن کیا کر سکتی تھی، چپ چاپ ایسی ہی زندگی گزارنے لگی۔ میری بھیک مانگنے کی جگہ بدلتی رہتی تھی، صبح کسی سگنل پر ہوتی تو رات کو کسی اور پر۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب میری زندگی میں کبھی کچھ اچھا ہوگا، لیکن میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مجھے اپنی ماں اور خاندان والوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ لوگوں کی گندی اور غلیظ نظروں کی وجہ سے میں اکثر رو دیتی تھی، مجھے ان سے خوف محسوس ہوتا۔ یہاں لوگ انسانوں کے روپ میں چھپے بھیڑیے ہیں۔ میری بدصورتی کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی لوگ اکثر مجھ سے گھٹیا باتیں کر جایا کرتے تھے اور میں محض صبر کر سکتی تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ رات کو سر چھپانے کی جگہ چاہیے تھی جو مجھے ان جھوپڑیوں میں مل جاتی تھی۔ باہر کے لوگ بھیڑیے تھے اور یہ بات میں بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ ایک دن میں یوں ہی سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی جب میں نے اپنی ماں کو اس آدمی کے ساتھ گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے حیرانگی ہوئی، اتنا تو میں سمجھ چکی تھی کہ میری ماں اس شخص کے ساتھ ہی ہیں اور ان کے پاس ایک بچہ بھی تھا۔ یقیناً وہ میرا بھائی اور میری ماں کا بیٹا ہی تھا جس کی وجہ سے ماں نے مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھے سارے خاندان کے سامنے ذلیل کروا کر۔ اب وہ اس ناجائز اولاد کو لے کر آرام سے گھوم رہی تھی۔ اپنی ماں اور اس آدمی سے مجھے نئے سرے سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس دن میرا دل درد سے ایک قدر بھرا ہوا تھا کہ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ دوسری طرف انہی آنسوؤں کی وجہ سے میری اچھی خاصی کمائی ہو گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ مشقت بھی نہیں کرنی پڑی تھی اور لوگ خود بخود ہی بھیک دیتے جاتے۔ وہ لوگ جن کی وجہ سے میں بھیک مانگتی تھی ان میں سے ایک آدمی ہم پر نظر رکھتا تھا۔ اس دن اسے ایک نئی ترکیب مل چکی تھی زیادہ پیسے کمانے کی۔ ان کے لیے تو یہ کاروبار ہی تھا۔ اس رات جب میں جھوپڑی واپس پہنچی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آج کے بعد میں جتنا زیادہ روؤں گی اتنی زیادہ بھیک مل جائے گی۔ عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ ان کی بات مان گئی۔ چھوٹی سی عمر میں اتنے دکھ تکلیف دیکھی تھی کہ آنسو خود بخود بہتے جاتے۔ لوگوں کو ان آنسوؤں سے ہمدردی تھی اور مجھے اچھے خاصے پیسے مل جاتے۔ جن لوگوں نے مجھے اس کام پر لگایا تھا وہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ ان لوگوں نے رات کو میرے لیے اچھے انتظامات کر دیے تھے، رات میں پہننے کے لیے اچھے کپڑے، کھانے کے لیے اچھا کھانا اور سونے کے لیے آرام دہ بستر۔ بے شک میں اس جھوپڑی میں ہی رہتی تھی لیکن میرے لیے اتنا بھی کافی تھا۔ صبح ہوتے ہی میں بھیک مانگنے والے روپ میں آ جاتی، لیکن رات کو کم سے کم میرا عزت تو محفوظ ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں ہی 3 مہینے گزر گئے۔ آج مجھے ایک پلاس پر جا کر بھیک مانگنی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں پر اچانک میری نظر میری ماں پر پڑی، لیکن انہیں وہاں دیکھ کر جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ میری ماں کی حالت مجھ سے بھی بدتر تھی اور ان کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا اور وہ وہاں بیٹھی بھیک مانگ رہی تھیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور ہمدردی بھی نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کے پاس چلی گئی۔ بے شک انہوں نے مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا، لیکن میرے لیے تو وہ میری ماں تھی اور انہیں اچانک اس حال میں دیکھ کر میرے اندر کی بیٹی جاگ گئی تھی۔ میں ان کے پاس پہنچی تو اپنا دھیان بھیک مانگنے میں مصروف تھی۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ میرے ہاتھ پاؤں اور چہرے پر کیچڑ لگا ہوا تھا، شاید اسی وجہ سے وہ مجھے پہچان نہیں پائیں۔ میں انہیں بتایا کہ میں ہوں تو مجھے دیکھ کر انہیں بھی حیرت ہوئی اور پھر جلد ہی اس حیرت نے ندامت کی وجہ لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ یوں ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے اچانک ایسے رونے پر میں پریشان ہو گئی۔ وہ وہاں اکیلی تھی، ان کے ساتھ جو آدمی آتا تھا آج وہ نہیں تھا اور ان کا بیٹا بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، مجھے دیکھ کر مزید رونے لگی اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ میری شادی تمہارے باپ سے جب ہوئی تب میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن تمہارا باپ ایک امیر آدمی تھا، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور جب تمہارے باپ نے میرے لیے رشتہ بھیجا
بھیجا تو میرے ماں باپ بہت خوش ہوئے۔ ہم لوگوں نے ہمیشہ غربت ہی دیکھی تھی اور اسی وجہ سے جب اچانک ایک امیر زادے کا رشتہ میرے لیے آیا تو میرے ماں باپ نے فوراً ہی ہاں کر دی، لیکن میں تمہارے باپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں کسی اور کو پسند کرتی تھی اور وہ ہمارے گاؤں کے محلے کا ہی لڑکا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، لیکن میرے ماں باپ کسی بھی قیمت پر اس رشتے کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے زبردستی اس رشتے پر مجھے راضی کیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے خودکشی کی دھمکی بھی دی، اسی وجہ سے مجھے مجبوراً تمہارے باپ سے شادی کرنی پڑی۔ میں نے پہلے دن سے ہی اس رشتے کو قبول نہیں کیا تھا، میری تمہارے باپ سے کبھی نہیں بنتی تھی، اور پھر جب تمہیں مجھے سونپا گیا تو مجھے تم سے بھی شدید نفرت ہوتی تھی۔ تم نے جب بھی پوچھا تو تمہارے باپ نے یہی کہا کہ میں پہلا بیٹا چاہتی تھی، اس وجہ سے تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اصل میں تمہارا باپ ہمیشہ سے تم سے جھوٹ بولتا آیا تھا کیونکہ تم میری بیٹی نہیں ہو۔ ان کی اس بات سے مجھے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسا انصاف تھا، میں جسے ہمیشہ سے ماں سمجھتی آئی تھی وہ اصل میں میری ماں تھی ہی نہیں۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ آخر ایک ماں کیسے اپنی اولاد سے اتنی نفرت کر سکتی ہیں، لیکن مجھے آج سمجھ آ رہا تھا کہ اصل میں وہ تو میری سگی ماں تھی ہی نہیں، اور جب میں ان کی بیٹی تھی ہی نہیں تو بھلا انہیں کیوں میری تکلیف سے فرق پڑتا، وہ کیوں میرے لیے تڑپتی ہیں۔ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر تو ایک ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن میری ماں تو تمام تکلیف کا باعث ہی ہمیشہ میری ماں ہوتی تھی۔ آج سمجھ آ رہا تھا کہ ایسا کیوں تھا۔ مجھے تو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میری ماں مجھے آگے بتا رہی تھی کہ تم 6 سال کی تھی جب تمہارے باپ نے مجھ سے شادی کی تھی، وہ تمہاری سگی ماں یعنی اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن تمہاری پیدائش کے وقت ہی تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس وقت تمہارا باپ اس دکھ میں تھا، اسے تمہارا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے تمہیں ایک نوکرانی کے حوالے کر دیا تھا، لیکن وہ تمہاری دیکھ بھال نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے باپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ تمہیں ماں کی ضرورت ہے، نوکرانی کی نہیں۔ اسی وجہ سے اس نے مجھ جیسی ان پڑھ اور غریب لڑکی کو چنا کہ میں تمہاری دیکھ بھال کروں گی، تمہیں ماں جیسی محبت دوں گی، لیکن شاید تمہاری قسمت ہی خراب تھی کہ تمہیں مجھ جیسی عورت کے حوالے کر دیا گیا۔ میں اس شادی سے خوش ہی نہیں تھی اور اوپر سے مجھے تمہاری ذمہ داری سونپ دی گئی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ تم سے پیار کروں، لیکن مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آ جاتی تھی کہ تم میری سگی اولاد نہیں ہو، تم سوتیلی ہو، تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بھی میرا رشتہ اچھا نہیں رہا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے تم سے نہ کوئی محبت ہی نہ کوئی لگاؤ۔ ہماری شادی کو 2 سال گزرے تو ایک دن میں تمہارے باپ کے ساتھ خریداری کرنے گئی، تب اچانک میری نظر اس شخص پر پڑی۔ اسے یوں اچانک دیکھ کر میری محبت جاگ گئی، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا، پھر ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے، لیکن اچانک تم باپ کو پتہ چل گیا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرا پرانا عاشق ہے، اور نہ ہی میں نے اسے بتایا تھا، اسے بھی یہی بتایا تھا جو تمہیں بتایا تھا کہ وہ میرا کزن ہے۔ پہلے تو تمہارے باپ کو زیادہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پھر جب اسے پتہ چلا کہ وہ میرا پرانا عاشق ہے، اس کی وجہ سے میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تو سب مردوں کی طرح اس کی بھی غیرت جاگ گئی، اور پھر اس نے مجھے اس سے ملنے سے روک دیا۔ تمہارا باپ چونکہ ایک رئیس آدمی تھا، اسی وجہ سے اس شخص نے مجھ سے کہا کہ پہلے میں اس کی جائیداد اپنے نام کروا لوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا۔ اسی نے مشورہ دیا کہ اگر وہ مر جائے تو ساری جائیداد میرے نام ہو جائے گی، اور پھر ایک دن تم آئی تو ہماری لڑائی ہوئی، وہ سب کچھ ہمارا پلان تھا۔ لڑائی کے اگلے دن ہی مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن اصل میں وہ بچہ تمہارے باپ کا نہیں تھا، وہ بچہ میرا عاشق کا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، یہ اتنی بڑی بات تھی کہ چھپائی نہیں چھپ سکتی تھی، ہماری لڑائیاں بڑھنے لگی تھی، لیکن ایک دن اچانک تمہارے باپ کو پتہ چل گیا کہ ایک ناجائز اولاد ہے۔ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی کو کچھ بتاتے ہم نے اسے زہر دے کر مار دیا۔ مجھے اس کے مرنے کا کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ وہ مرتے مرتے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر گیا تھا، اور پھر تم سے جائیداد لینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے تم سے اپنا رویہ درست کیا، تمہیں بہلایا اور جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروا لیے، اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پورے خاندان میں یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی کہ وہ بچہ میرا ہے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں نیند کی گولیاں دینا شروع کر دی، تم اکثر ہی نیند میں رہتی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس رات میں نے وہ بچہ تمہارے پاس رکھ دیا، اور سارے خاندان والوں کو بھی میں نے ہی بلایا تھا۔ جس دن تم وہاں سے نکلی اس دن تم نے صرف آدھی بات سنی تھی، جس میں تمہارے باپ کا قتل شامل تھا، باقی باتیں تم نے نہیں سنی تھی۔ اس سے پہلے ہی تمہیں گھر سے نکال دیا گیا تھا، تمہارے جاتے ہی ہم لوگ خوشی خوشی رہنے لگے تھے۔
لیکن جب بھی میں اس شخص سے شادی کی بات کرتی تو وہ ٹال دیتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ وہ جائیداد اب بھی تمہارے نام ہے، کیونکہ جب تک تم 18 سال کی نہیں ہو جاتی وہ جائیداد کسی کو نہیں مل سکتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے شادی کی بات کی تو اس نے مجھے اور میرے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھ جیسی بد کردار عورت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس نے ساری جائیداد بھی ہتھیا لی اور مجھے اور میرے بچے کو بھی نکال دیا۔ میں 2 دن تک بھوکی پیاسے اپنے بچے کے ساتھ یہاں وہاں بھٹکتی رہی۔ اسے تو جیسے تیسے کر کے گزارا کروا دیا تھا، لیکن بھوک پیاس کی وجہ سے میری اپنی حالت بگڑ کر رہ گئی۔ پھر اس رات مجھے یہ لوگ مل گئے، انہوں نے کہا کہ یہ میری جان اور عزت کی حفاظت کریں گے اور رہنے کے لیے چھت بھی دیں گے، لیکن اس کے لیے مجھے بھیک مانگنی ہوگی۔ میں نے حامی بھر لی اور آج میں یہاں ہوں اپنی بات بتاتے ہوئے۔ آخر میں پھر سے رونے لگی تھی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیسا عمل دینا چاہیے، لیکن اتنے عرصے میں جو کچھ میں جان پائی تھی اور سمجھ پائی تھی وہ یہی تھا کہ اگر انہوں نے میرے ساتھ برا کیا تو اللہ نے ان کو ان کے کیے کی سزا بھی دے دی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن اب میں اس شخص کو ہرگز معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جائیداد اب بھی میرے نام تھی۔ میں نے اس گھٹیا انسان کو اس کے کیے کی سزا دلوائی اور اپنی جائیداد اس سے واپس لے لی۔ اپنی سوتیلی ماں اور ان کے بیٹے کو لے کر میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ آزمائش کی گھڑیاں ختم ہو گئی تھیں اور صبر کا پھل میٹھا ملا تھا۔ آج میں، میری ماں اور میرا بھائی ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور اب وہ مجھ سے اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتی ہیں۔ دھنیہ واد دوستو۔